ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ عظیم۔ آپ کا میزبان رضوان اسلم قادری اپنے عظیم مہمانوں کے ساتھ آپ کو خیر مقدم کہتا ہے، اور ہمارے ساتھ محترم الحاج شہزاد ناگسہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ نعت کے حوالے سے، مدحت مصطفیٰ کے حوالے سے، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور محترم ناگسہ اب انشاءاللہ ثنا خانوں کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی استاد جی بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ آج حافظہ علینا قادری تشریف فرما ہیں، ساتھ ان کی چھوٹی ننھی منی بہن جو ہیں ماہ نور، جو اصل تو ماہ نور، نور کا ماہ جو ہے وہی بنتا ہے، ماہ نور قادری تشریف فرما ہے۔ یہ مل کے پڑھتی ہیں اور بڑا خوبصورت پڑھتی ہیں، ابھی آپ سنیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ایمان تازہ ہوگا، آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ذکر ہے ایسا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر سے جس کا دل جو ہے وہ منور نہ ہو تو وہ کیا ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گی۔ تو میں گزارش کرتا ہوں حافظہ علینا نور سے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ ہاں جی جی بسم اللہ کریں۔ بدل دے تو میرے حالات مولا، بدل دے تو میرے حالات مولا، کرم کی مجھ پہ ہو برسات مولا، بدل دے تو میرے حالات مولا، مولا مولا۔ سبحان اللہ۔ کہے تو کن فقا سب ہو ہی جائے، ہاں سبحان اللہ۔ کہے تو کن فقا سب ہو ہی جائے، کسی کی بھی ہے کیا اوقات مولا، کسی کی بھی ہے کیا اوقات مولا، کرم کی مجھ پہ ہو برسات مولا، بدل دے تو میرے حالات مولا، مولا مولا۔ غلام مصطفیٰ آؤ نظر میں، غلام مصطفیٰ آؤ نظر میں، بدل دے تو میرے عادات مولا، بدل دے تو میرے عادات مولا، کرم کی مجھ پہ ہو برسات مولا، بدل دے تو میرے حالات مولا، مولا مولا۔ کرو دن رات یوں مدحت سرائی، کرو دن رات یوں مدحت سرائی، بھروں حمدوں سے میں صفحات مولا، بھروں حمدوں سے میں صفحات مولا، کرم کی مجھ پہ ہو برسات مولا، بدل دے تو میرے حالات مولا، مولا مولا۔ سخی کہلائے اس دنیا میں اخلاق، سخی کہلائے اس دنیا میں اخلاق،
पे हो बरसात मौला, बदल दे तू मेरे हालात मौला मौला मौला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बदल दे तू मेरे हालात मौला। सैयद अखलाक गिलानी साहब का ये कलाम है जो बड़ा खूबसूरत अंदाज में बच्चों ने मिलकर पढ़ा और आपने सुना भी होगा, इंशाल्लाह महसूस भी हुए होंगे। और चूँकि जिक्र ऐसा है, अल्लाह का जिक्र से तो दिलों को वैसे रोशनी जिला मिलती है। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे। अभी आपसे नात भी सुनेंगे, इससे पहले कि आप नात पढ़े, कलसूम सरवर हमारे साथ बैठी हैं, बड़ा खुश इल्हानी से पढ़ती हैं ये, मोहब्बत से, इश्क से। और मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद में फरमाइश करता हूँ कि ये जो बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, और ये मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, तो जी पेश करें। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। लाज वाले नूरी ताज वाले सोने महबूबे सुबहान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। अखां विच माज़ां दा कजला, मुख ते नूर दे हाले, तेरे आया पाक मोहम्मद, होए जग ते उजाले, होए जग ते उजाले। नबियां दे सुल्तान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। नबियां दे सुल्तान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। लाज वाले नूरी ताज वाले सोने महबूबे सुबहान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। माशाअल्लाह। दाई हलीमा पाक नबी नू चुम्मे गोद खिंडावे, लायला दे लोरी देवे, सदके वारी जावे, सदके वारी जावे। आखे तू मेरी जान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। आखे तू मेरी जान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। लाज वाले नूरी ताज वाले सोने महबूबे सुबहान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। तेरे सदके नागिने ते जगते इज्जत पाई, इज्जत दौलत शोहरत सारी ए हुए दी कमाई, ए हुए दी कमाई। ए दादीन ईमान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। ए दादीन ईमान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान।
لاج والے نوری تاج والے سونے محبوب سبحان میں تیرے قربان محمد میں تیرے قربان ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکھاں ناظرین وچ مازاغ دا کجلا واہ مکتے نور دے حالے حالے، واہ۔ ہاں 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 ماشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ خوبصورت کلام الحاج شہزاد ناگی سے ماشاءاللہ استاد ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری بہن نے خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پیش کیا. یہ فقط کلام ہی نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اور صحابہ محمد کا یہ قول اور ان کی اوصاف سے یہ باتیں ملتی ہیں ہمیں. سیدنا صدیق اکبر سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اپنی پسند بتاؤ. عرض کی یا رسول اللہ میری 2 پسند ہیں. میرے آقا نے فرمایا کون سی؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلی پسند یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو. سبحان اللہ. میرے آقا نے کہا اگلی پسند. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری پسند یہ ہے دین آپ کا ہو، ذات آپ کی ہو، مال میرا خرچ ہو، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. ناظرین کرام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق سامنے بیٹھے تھے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے امی اگر تم اپنی زندگی میں مال، دولت، گھر بار، تمام رشتوں سے زیادہ، پیمند کاریوں سے زیادہ، تمام تعلقات سے زیادہ اگر مجھ محمد کو نہیں چاہتے، مجھ محمد کو محبوب نہیں رکھتے تو تم اہل ایمان نہیں ہو سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. ناظرین کرام دیکھیے پوری کائنات جو بھی کائنات میں آیا اس نے یہی کہا میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. تمام اصحاب محمد، اولیاء کا، اصفیاء کا، اتقیاء کا یہی عقیدہ رہا ہے. اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے سرکار دو عالم کی ذات پہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے پھر کرم کیسا ہوتا ہے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں. واہ واہ واہ. میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. جو ذات مصطفیٰ پہ قربان ہو جاتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے بے نیاز کر دیتے ہیں، اس پہ کرم ہو جاتا ہے. ہر ایک نے کہا میں تیرے قربان محمد، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ زہرا سے کہا کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں. دیکھیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے ان کی طرف کرم نوازی کی طرف دیکھتا ہے، سرکار دو عالم نظر فرماتے ہیں تو بگڑی بن جاتی ہے. ہمارے ساتھ استاد ثنا خان موجود ہیں. شاعری بھی اور نعت کے والے سے بھی ایک عظیم مرتبہ ہے آپ کا، اللہ نے آپ کو قلم جو عطا کیا ہے اس سے لکھتے بھی ہیں. قبلہ یہ بتائیے نعت لکھنے کے لیے انسان کو کس طرح، آج کل کے جو شعراء ہیں وہ نعت لکھتے ہیں عام الفاظ بھی اس میں یوز ہو جاتے ہیں، نعت لکھنے کے لیے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ آما بے اخلاصاں آگے، آما بے اخلاصاں آگے، وہ جو میاں صاحب نے لکھا نا پورا ذہن میں آما دیگل خاصا آگے نہیں مناسب. ہاں عام یہ لفظ ہے وہ آما بے اخلاصاں آگے خاصاں دی گل کرنی، مٹھی پی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی. یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بند اتنا ہے کہ علم علم ہے، جاہل جاہل ہے، پڑھا لکھا ہی ہے. جو پڑھا لکھا ہے وہ سرکار غزل بھی لکھے گا، نعت بھی لکھے گا تو اس کو پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ہے جسے قرآن و حدیث سے واقف نہیں وہ نعت نہ لکھے. اس کا ہونا بہت ضروری ہے. کم از کم علم جو ہے علم والے کے لیے لکھنا ہے، علم کے شہر کے لیے لکھنا ہے. جو سرکار علم کا شہر ہے اس کے لیے ہمیں تلاش کرنا چاہیے، تو علی کے دروازے پہ جانا چاہیے. ہاں مجھے بڑا ایک ہمارے ایک دوست ہے انہوں نے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے، بڑا در علی کا توجہ کرنی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. در علی کا کھٹکھٹانا چاہیے، در علی کا کھٹکھٹانا چاہیے، علم کا جس کو خزانہ چاہیے. علی کے دروازے پہ باب العلم پہ آنا چاہیے. تو وہ جو ہے وہ تلاش کرے کیسے چلے، بزرگان دین کو پڑھے، علمی لوگوں کو. اچھا آج کل قبلہ نعت جب کوئی نعت خواہ نعت پڑھتا ہے، کسی بڑے نعت خواہ نے کسی نے بھی کوئی ایسا کلام پڑھ دیا ہے جو شریعت کے تقاضوں پہ پورا نہ ہو، وہ کلام فیمس ہو جائے، ہر نعت خواہ اسے پڑھتا ہے، تو نئے نعت خانوں کو کس طرح سٹڈی کرنی چاہیے، کس طرح انہیں سرچ کرنی چاہیے؟ کتابیں تو لیتے ہی نہیں، پیسہ تو کوئی خرچ کرتا ہی نہیں ہے. اب تو یہ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جو آگے ناتے ہیں وہ پڑھ، وہی کس نے بہت ہٹ آ گیا، اس نے جی کر دیا وہ کر دیا، تیرا کی جاندہ وہ ایویں رل دینے، وہ ایویں رل دینے، وہ ایویں رل دینے، لوکی تیرے ایویں رل.
سرکار کی بارگاہ میں. جیسے نعت اعلیٰ حضرت نے کوئی لکھ رہا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, اللہ. یہ لکھا ہے. تو اب نعت ہے ارے تیرے قدموں میں جو ہے, ارے تیرے قدموں, ارے تو لکھا, ارے کسی کہتے ہیں, یہ تو بہت چھوٹا اور گھٹیا لفظ ہے. ارے کہاں جا رہا ہے, ارے یار ادھر آ یار. وہ حضور کی بارگاہ میں ہم ارے کہہ رہے ہیں تو ہم اس کے پیسے بڑھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ارے کہہ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں, ارے سرکار کو پکار رہے ہیں تو ہم ان کے لفافے بڑھا رہے ہیں, ان کو پیسے زیادہ دے رہے ہیں. یہ دیکھنا کہ اعلیٰ حضرت نے ارے تو لکھا ہی نہیں کہیں. یہ اس کا بڑا احتیاط بہت ضروری ہے. ہمیں اس کا ابھی خیال کو نہیں. تیرا کی جاندہ تے بکریاں دا واڑا تے بکریاں دا واڑے سے نعت کا تعلق ہے کیا؟ نعت کیا ہے؟ نعت تو سرکار کے سیرت اور صورت پہ گفتگو کرنا, سرکار کے چہرہ مبارک ان کے لب لہجہ اس پہ بات کرنی, یہ نعت ہے. ہم نے جو ہے سونا 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 تیرا کا تیری کیا باتاں تے, یہ کیا ہے ابھی بڑا. تیری مدحت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا, رہ گئے ڈوب کے لفظوں کے سفینے کتنے. تیرا آنا تھا کہ اسنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے روب سے شاہزوروں کے دم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. یہ تو وہ مسئلہ ہے. کیا بات, کیا بات. یہ تو معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے. وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہونا تو ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ہی جا. یہ معاملہ وہ ہے حضور کی بارگاہ میں آنا, کوئی یہ چھوٹا معاملہ نہیں. تو اب ہم آپ گزارش کریں گے حافظہ علینہ نور سے کہ دونوں مل کے وہ جو نعت ہے نا, ہاں ان کی اپنی پسند کی جو بسم اللہ ماشاء اللہ, بسم اللہ, ہاں وہ کہیں ذرا ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں, میرے ذہن میں آ گیا. ماشاء اللہ پڑھیے. ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں, ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں, سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر, جاگا تیری نسبت سے شب غم کا مقدر, آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں, آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء خالد نقشبندی, اللہ پاک قریب کرامت کرے. ہاں ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں. ناظرین کرام, خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی, اور گھر کے حوالے سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابی جب گھر میں جاؤ تو جا کے سلام پیش کیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جائیں, ماں بہن بیٹی کوئی گھر میں ہو پھر سلام پیش کریں؟ کریم آقا نے فرمایا نہیں, اگر گھر خالی بھی ہو کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام پیش کرو. عرض کی یا رسول اللہ پھر ہمارے سلام کا جواب کون دے گا؟ کریم آقا نے فرمایا جہاں کوئی نہیں جواب دینے کے لیے ہوتا وہاں میں محمد جواب دوں گا. ناظرین کرام دیکھیے سرکار دو عالم علیہ السلام کو جس طرح قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو مومنوں کی جانوں سے قریب کر دیا ہے. جو حضور کو قریب سمجھتا ہے اسی پہ سرکار دو عالم کا کرم ہوتا ہے. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ عظیم. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.